جو دل میں وہی ظاہر میں سچا انسان ہے کھو کر، نہ جھکتا نہ ہی ڈرتا ہے، پختہ سلطان ہے کھو کر، الفت ہے جس کا شیوا ہم سب کی آن ہے کھو کر، پنجاب کی شان ہے کھو کر۔ السلام علیکم ناظرین، خبر نامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان۔ ناظرین، اس وقت میں ڈیرہ تاجی خان کھوکر پر موجود ہوں اور میرے ساتھ ان کے جانشین ہر دل عزیز شخصیت جناب فرق خان کھوکر صاحب موجود ہیں۔ سر، میں آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ تھی اور تھکاوٹ بھی ہو چکی ہوگی۔ آج ایک محفل کا اہتمام کیا گیا، اس کے علاوہ انہوں نے تمام لوگوں کے مسائل سنے۔ حسب معمول یہ روایت ان کے والد صاحب کی طرف سے چلتی آ رہی ہے اور جو سانحہ 26 نومبر کے شہداء تھے ان کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ تو میں سوال کرنے سے پہلے ایک شعر ان کی نظر کرنا چاہوں گا کہ خون دل دے کے نکھارا ہے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اور اگر اس شعر کو کسی نے عملی جامہ پہنایا ہے تو وہ فرق کھوکر صاحب ہیں۔ فرق بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے لوگوں کے مسائل سنے، سنتے آ رہے ہیں، آج صبح سے آپ سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ لوگوں کے مسائل تھے کیا اور کون سا مسئلہ آپ نے ایسا محسوس کیا کہ اگر کوئی اور حل ہو نہ ہو، یہ کام میں سب سے پہلے کروں گا۔ پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ۔ لوگوں کے فائنینشلی مسائل ہیں جی، جس طرح ملک کرائسس میں جا رہے ہیں، پوش بندہ بھی تنگ ہے، بزنس مین بندہ بھی تنگ ہے، تو سوچ لیں غریب طبقے کا کیا حال ہوا۔ فائنینشیل کرائسس ہے سب کو، کسی کے پاس میڈیکل کے پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس رینٹ کے پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس کھانے کے پیسے ہیں تو بجلی کے بل کے نہیں ہیں، بجلی کے بل کے ہیں تو گیس کے بھی نہیں ہیں، سب کے فائنینشیل کرائسس ہیں۔ اور ہم نے حل یہ نکالتے ہیں کہ مل جل کے سب اس کا حل نکالیں۔ کسی کو کوئی تھانے میں مسئلہ تو فون کرا دی، کسی کا کوئی کچہری میں مسئلہ تو فون کرا دی۔ کوئی میری ٹیم بھی ہے جو فری کیس لیتی ہے، جس میں میرے کزن بھی شامل ہے، میرے بھائی بھی شامل ہے، جس کو تو وہ ہم نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے جو فری کیس لیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو فری وکیل چاہیے تھے، ان کو پیسے نہیں دے سکتے تھے، تو وہ ان کو وکیل دیے۔ زیادہ مسائل جو ہیں وہ فائنینشلی۔ ٹھیک ہے، اچھا فرق بھائی، اس ڈیرے کی روایات ہیں، آپ کے والد صاحب نے آپ کی پرورش اتنے بہترین طریقے سے کی کہ آپ ان روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ڈیرہ آباد ہے، آپ نے آباد کیا ہوئے، آپ کے بعد یہ ڈیرہ آباد رہے گا جس طرح سے آپ کے والد صاحب نے آپ کی گرومنگ کی، آپ نے آگے کسی کو ٹرین کیا؟ جی، ڈیرہ تو نسل در نسل چلتا رہا ہے۔ میرے دادا بیٹھے رہے ہیں، دادا کے بعد دادا کے بھائی بیٹھے رہے ہیں، میرے والد بیٹھے رہے ہیں، میرے تایا بیٹھے رہے ہیں، میرے چاچا بیٹھے رہے ہیں۔ یہ کسی ایک پہ رکے گا تو نہیں، یہ تو ایک نسل ہے، ایک پھل ہے، ایک پھول ہے، ایک درخت ہے جو آگے کھلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی آپ نے ادھر پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا کہ آپ باہر جا رہے ہیں، ایک مہینے کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں، تو وہ کوئی خاص وجہ بتائیں گے؟ سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، کوئی خاص مقصد ہے؟ ہاں، دسمبر کے مہینے میں زیادہ تر ہوتا تو باہر ہی ہوں۔ ویسے تو مجھے یہ میں کہوں کہ گھومنے پھرنے کا شوق نہیں، تو شوق ہے، کچھ کاروباری میٹنگز بھی ہیں، کچھ دوست بھی ہیں جو پاکستان نہیں آ سکتے، جیسے ان کی، تو ہم لوگ پھر کہیں کسی ایک ملک میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھے کچھ ٹائم اپنے کو دینے جا رہے ہیں، صحیح ہے، تو ساتھ کوئی کاروباری میٹنگ میں کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آج کی جو سب سے بڑی خبر تھی وہ آپ نے اپنی ایک سیاسی وابستگی شو کی ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر موقع ملا یا ان فیوچر اگر میں کوئی جماعت میں جاؤں گا تو وہ جمعیت علماء اسلام ہوگی۔ مولانا صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ انہوں نے آپ کو کوئی آفر کی ہے کہ آپ ہماری جماعت میں آ جائیں، یا آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا؟ ہاں، میری مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کل ہوئی ہے۔ تو وہاں پہ ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، سینیٹر تھے میرے دوست، وہ بھی میرے بھی دوست ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ شامل ہونے ہیں، ان دنوں کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ جی ہوئی ہے، میں نے میڈیا پہ لگائی تصویریں، ہر جگہ لگائی ہوئی ہیں۔ تو یہ ابھی لندن کے مولانا صاحب سے پہلے ملاقات ہماری ہوئی ہے، میں نے سوشل میڈیا پہ تصویریں بھی لگائی ہیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا یہ آلریڈی شامل ہے، تو جب وقت دیکھیں گے، حالات دیکھیں گے، تو پہلے میں اپنے ٹور سے ہوں، تو پھر اگر ضرورت سمجھی تو انشاءاللہ اگر شامل ہونا پڑا ان فیوچر، پہلے تو سیاست کا ابھی تک پلان نہیں، اگر پلان بنا تو میں پہلے نمبر پہ پریفر یا فرسٹ میں مولانا صاحب کو ترجیح دوں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ جو ہمارے قائد ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کھڑے رہتے ہیں، جن کی سیاسی وابستگی بھی ہے اور چینلز پر، میڈیا پر بہت زیادہ وہ ایکٹیو رہتے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، اس وقت وہ کسی جماعت کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کہ وہ جس طرف ڈائریکشنز کریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو جب آپ نے اس طرح کے فوٹیجز لگائے یا مولانا صاحب سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا تو مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کی طرف سے آپ کو کوئی پیغام ملا ہو؟ نہیں، اصل میں
जिधर मुसलमान नवाज खोकर है उधर हमारा डेरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उधर ही खोकर फोर्स है, ठीक उधर ही खोकर नस्ल है, उधर ही हमारे इलाके हैं। मुसलमान भाई का ये जो सामने ना कैपिटल में जी जी ये दो पट्टियां हैं, 7-8 ये 47-48 सॉरी, सही ये दो पट्टियां मुसवा भाई की हैं। मुसवा भाई को पता है कि शुरू से कि मेरे आलम दीन से प्यार है, उससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। ठीक मेरे वालिद का भी आलम दीन से प्यार है, मेरे वालिद को मुमताज़ शहीद कादरी साहब के से प्यार है। तो आलम दीन से प्यार करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तो मुसवा भाई ने इलेक्शन लड़ना है 2 हलकों में, तो मैं उनके साथ खड़े होकर लड़ूंगा। वो कंपेन नहीं करेंगे, कंपेन मैं करूंगा उनकी। सही और अगर मेरा इरादा बना तो मेरी ये पट्टी है ये वाली, तो सही ये मुसवा भाई की नहीं है। ठीक है। आखिरी सवाल फारूक भाई, आपकी जो एक ग्रुप है, जो आपकी एक पहचान है, वो 333 है। 333 का जो नंबर है, इसकी क्या तारीख है, ये कहाँ से आया ये कुछ नंबर? खास नहीं है। 333 पहले बता दूं ग्रुप नहीं है ना, मैंने अपना क्या कभी ग्रुप लिखा, अब तो मैंने उंगलियां भी करना छोड़ दी हैं। हम लोग जेल में थे, 3 भाई थे। हमारी गाड़ियों के नंबर 333 थे। मुशर्रफ साहब का दौर था, हमें बार बार प्रेसिडेंट आना जाना पड़ता, तो एक नंबर हमें लिखाना पड़ता था, तो ये नंबर हमने पक्का कर लिया। इसके अलावा ना मैं नंबरों में मानता हूँ, ना मैं किसी चीज़ में मानता हूँ। मैं अल्लाह और रसूल के अलावा किसी चीज़ में नहीं मानता। बाकी नंबरों शंबरों पे मैं नहीं यकीन रखता। बस जो लोग प्यार करते हैं BB 333 लिख देते हैं, दैट्स इट। बाकी इसमें लकी होना, ग्रुप होना, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ठीक है। आखिर में सर कोई पैगाम देंगे हमारी नाज़रीन को? यही पैगाम दूंगा कि लड़कों को, नौजवानों को कि नमाज़ पढ़ें। जो बंदा अल्लाह से मुखलिस है वही मेरे से मुखलिस है, वही आपसे मुखलिस है। जिसने पैदा किया आप उसके आगे सजदा नहीं करेंगे तो आप लोग मेरे से क्या मुखलिस होंगे। नमाज़ पढ़ें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, समझो ना हज उम्रा कर लिए। बस अपने महल्ले इलाकों में खुद काम करें, तो मेरी आपका मैंने MP की तरफ इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़ारूक खोकर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज की इस गैदरिंग का मकसद ये था कि लोगों के मसाइल सुने जाएँ और उनकी हल के लिए भरपूर कोशिश ये कर भी रहे हैं, और मज़ीद हम दुआगो हैं कि इसी तरह इनका जो खिदमत खल्क़ का जज्बा है वो बरकरार रहे। हमारे YouTube चैनल खबरनामा TV को सब्सक्राइब, Facebook पेज को फॉलो और लाइक कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।